بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہو پاکستان نیوز ہیکر یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم۔ ممکنہ روس حملے کے پیش نظر امریکہ اور برطانیہ کا یوکرین سے اپنے سفارتی عملے کا انخلاء۔ روس اور یوکرین کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے دوران برطانیہ نے یوکرین میں واقع اپنے سفارت خانے میں تعینات عملے کی برطانیہ واپسی کے عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ برطانوی سفارتکاروں کو کوئی خاص خطرہ نہیں ہے، تاہم تقریباً نصف سفارتی عملے کو واپس برطانیہ بلا لیا جائے گا۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی ہے جب امریکہ نے یوکرین میں تعینات اپنے سفارتی عملے کے خاندانوں کو فوری طور پر یہ کہتے ہوئے یوکرین چھوڑنے کا حکم دیا تھا کہ امریکی حکومت ہنگامی صورتحال میں امریکی شہریوں کے انخلاء کی حالت میں نہیں ہوگی۔ امریکہ کی جانب سے جاری اس بیان میں کہا گیا ہے کہ روس کی جانب سے یوکرین کے خلاف بڑی فوجی کارروائی کی منصوبہ بندی کی اطلاعات موجود ہیں، جبکہ دوسری جانب روس نے ان دعووں کی تردید کی ہے کہ وہ یوکرین پر حملہ یا مداخلت کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ امریکی دفتر خارجہ نے اپنے شہریوں کو متنبہ کیا ہے کہ یوکرین یا روس کا سفر نہ کریں کیونکہ وہاں کشیدگی ہے اور امریکی شہریوں کو ہراساں کیے جانے کا امکان ہے۔ دفتر خارجہ کے بیان پر کہا گیا کہ ایسی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ روس یوکرین کے خلاف بڑی فوجی کارروائی کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ دفتر خارجہ کے ایک اہلکار نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ فی الحال یوکرین میں امریکہ کا سفارت خانہ کھلا ہے، لیکن وائٹ ہاؤس سے مسلسل تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ حکومت ایسی ہنگامی صورتحال میں امریکی شہریوں کے انخلاء کی حالت میں نہیں ہوگی۔ BBC کی باربرا پلیٹ-اشر بتاتی ہیں کہ یہ اقدام امریکہ کی ان احتیاطی تدابیر کا حصہ ہے جو دفتر خارجہ اس وقت نافذ کرتا ہے جب کسی بحران کی وجہ سے امریکی سفارتی عملے کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو۔ خیال ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایسی کوئی اہم پیش رفت نہیں ہوئی جس کی بنیاد پر امریکی حکومت نے یہ فیصلہ کیا۔ بین الاقوامی فوجی اتحاد نیٹو کے سربراہ نے متنبہ کیا کہ روس کی جانب سے اپنی سرحد پر قریب 1 لاکھ فوجیوں کی تعیناتی کے بعد یورپ میں ایک نئی لڑائی کا خطرہ موجود ہے۔ سینیچر کو امریکہ کی طرف سے بھیجی گئی تقریباً 90 ٹن فوجی امداد یوکرین پہنچائی گئی، جس میں صف اول کے فوجیوں کے لیے ہتھیار بھی شامل تھے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا کہ صدر پوتن کیا سوچ رہے ہیں، یہ سوچ سمجھنے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے جن میں یوکرین کا دفاع بڑھانے کے لیے کوششیں کی گئی ہیں۔ ایک خبر آپ کو اور دیتے چلے، روس نے اس سے قبل بھی یوکرین کے خطے پر قبضہ کیا تھا۔ سن 2014 میں جب کرائمیا میں ماسکو کے حمایت یافتہ صدر کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو روس نے کرائمیا میں مداخلت کر کے اسے اپنے اندر ضم کر لیا تھا۔ اس وقت سے مشرقی روس کی سرحدی علاقوں میں یوکرین کی فوجی اور روس کے حمایت یافتہ باغیوں کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ دونباس کے خطے میں اب تقریباً 14,000 افراد مارے گئے ہیں۔ اتوار کو برطانوی دفتر خارجہ نے صدر پوتن پر الزام لگایا کہ وہ یوکرین میں ماسکو کی حمایت یافتہ رہنما کو لانا چاہتے ہیں۔ برطانوی وزراء نے متنبہ کیا ہے کہ یوکرین میں کسی مداخلت یا حملے کی صورت میں روسی حکومت کے خلاف سخت رد عمل دیا جائے گا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ روس یوکرین کی حکومت گرانے اور تبدیل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، تاہم انہوں نے برطانوی دفتر خارجہ کی حالیہ بیان پر اپنا رد عمل نہیں دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں گے، مشرقی یوکرین میں سن 2014 سے روس نواز علیحدگی پسندوں اور یوکرینی فوج کے درمیان تنازع جاری ہے، تاہم ایک کمزور سے جنگ بندی بھی نافذ ہے۔ سرحد پر روسی فوجیوں کے جمع ہونے کے بعد مغربی اور یوکرین انٹیلیجنس سروسز کا اندازہ ہے کہ در اندازی یا حملہ 2022 کے اول میں ہو سکتا ہے۔ اس دوران روس نے نیٹو ممالک پر یوکرین کو اسلحے کے ذریعے ابھارنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ خطے میں تناؤ کو فروغ دے رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔